بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطات حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ قطات چغل خور کو کہتے ہیں۔ چغل خور کی عادت ہوتی ہے کہ چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور اگر وہ کسی کے متعلق لوگ کچھ کہہ رہے ہوں تو پھر وہ اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اکثر اپنی طرف سے نمک مرچ تیز مثالیں بھی لگا دیتا ہے تاکہ سننے والا، یعنی جس کے متعلق بات ہوئی ہے، وہ مشتعل ہو جائے، بھڑک جائے، آگ بگولا بن جائے، غصہ ہو جائے، اور پھر دونوں کی آپس میں ٹھن جائے اور لڑائی ہو جائے۔ تو یہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں کوئی خاص مزہ شاید محسوس کرتے ہیں، چاہے ان کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہ بھی ہو، پھر بھی ادھر کی ادھر خبریں اور باتیں اڑاتے پھرتے ہیں، بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ بری عادت عموماً بیکار لوگوں میں پڑ جاتی ہے۔ وہ اسی کی ٹوہ میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور فٹافٹ فوری جھٹ ایک کی بات دوسرے کے کان میں ڈال دیتے ہیں، پرو دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی برائی کی گئی ہے جو چغل خوری کو بطور مشغلہ یا بطور اپنی طبیعت ثانیہ اور مزاج کے بنا لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ اپنی چغل خوری کی عادت سے لوگوں کے درمیان اختلافات اور دشمنیاں پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں، اور دنیا کے امن و امان اور سلامتی میں رخنا اور خلل ڈالنے کا سبب ہوتے ہیں۔ اس لیے مرنے کے بعد خود ان کو بھی امن، سکون، سلامتی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جنت تو امن و امان کی جگہ ہے۔ وہاں ایسے لوگوں کا گزر کہاں ہوگا جو دنیا میں فساد کا بیج بوتے رہتے ہیں، اور انہیں اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اسلام کو تو چغل خوری کی عادت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام تو دنیا میں امن و امان کا حامی اور داعی دین ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدل، لڑائی، دنگا فساد کرنے کی بجائے خود اپنی اندرونی کشمکش دور کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہیں، اور اپنی خواہشات کو اور شیطانی اثرات کو اچھی خواہشات پر اور رب تعالیٰ کی منشا پر غالب نہ آنے دیں۔ کبھی نہ کبھی ہر انسان کے منہ سے ضرور ایسی بات نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لیے ممکن ہے ناگوار ہو، تو ایسی باتوں کا اس دوسرے تک پہنچانا بہر کیف خرابی کا سبب ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بری نیت سے نہیں کہتا کہنے والا، بلکہ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ بری عادت والے کی طرف سے لوگ چکن نہ رہیں، اس کی زد میں نہ رہیں۔ اپنے ماحول کے لحاظ سے یہ بات زیادہ نامناسب بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اسی بات کو دوسرے تک گویا پہنچا دے
تو جس تک یہ بات پہنچی ہے یا جس کے متعلق بات ہوئی ہے اس کو بہرحال ناگوار ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خیریت اور بھلائی اسی میں ہے کہ کسی کی بات کسی تک نہ پہنچائی جائے، کسی کی بات کسی تک کوئی ایسی ویسی پہنچانا، یہی چغل خوری ہے۔ صرف وہی باتیں ایک دوسرے تک ایک دوسرے کی پہنچائی جائیں جن میں ان کے لیے کوئی نصیحت ہو، کوئی خیر خواہی ہو، جو ان کے اخلاق کی درستگی میں مددگار باتیں ہوں۔ ایسی بات کوئی بھی نہ کہی جائے جس سے کسی کی طبیعت کے مزاج کے برہم ہونے کا اندیشہ ہو اور آپس میں دشمنیوں کے یا دوریوں کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔